خداوند یسوع مسیح کے زندہ اور پرجلالی نام میں عزیزوں میں آپ پر خادم حنوق غوری اور ایک بار پھر خداوند کا کلام آپ کے ساتھ لے کر آیا ہوں۔ مکاشفہ کی سیریز پہ عزیزوں میں آپ کے ساتھ لایا ہوں۔ عزیزوں اگر میں مکاشفہ کی ترتیب سے چلوں گا تو آپ کے پاس 10واں باب آئے گا اس کلام کے اوپر، اس سیریز کے اوپر، لیکن چونکہ میں نے کہا کہ 7واں نرسنگا جو ہے وہ در حقیقت 11ویں باب کی 15ویں آیت کے اندر سٹارٹ ہوتا ہے، تو میں آپ کو 7ویں نرسنگے کو یہاں پہلے ایکسپلین کر دیتا ہوں تاکہ 7ویں نرسنگا کی پوری ایک جو ہے وہ ڈیٹیل بن جائے۔ یہ میں پڑھوں گا مکاشفہ 11 باب اور اس کی 15ویں آیت سے۔ جب 7ویں فرشتہ نے نرسنگا پھونکا تو آسمان سے بڑی آوازیں اس مضمون کی پیدا ہوئی کہ دنیا کی بادشاہی ہمارے خداوند اور اس کے مسیح کی ہو گئی اور وہ ابدالآباد بادشاہی کرے گا۔ اور 24 بزرگوں نے جو خدا کے سامنے اپنے تخت پر بیٹھے تھے منہ کے بل گر کر خدا کو سجدہ کیا اور یہ کہہ کر اور یہ کہا کہ اے خداوند خدا قادر مطلق جو ہے اور جو تھا، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کیونکہ تو نے اپنی بڑی قدرت کو ہاتھ میں لے کر بادشاہی کی۔ اب یہاں پر کیا لکھا ہے کہ جب 7واں نرسنگا پھونکا جائے گا تو کہا جائے گا کہ دنیا کی بادشاہی ہمارے خداوند اور اس کے مسیح کی ہوگی۔ دنیا کی بادشاہی، 7واں نرسنگے کا دور ہے دنیا کی بادشاہی، کیونکہ یہی پیغام خداوند نے مجھے دیا کہ اب وہ وقت آ چکا ہے کہ دنیا کی بادشاہی کا اعلان کیا جائے اور کہا جائے کہ توبہ کرو کیونکہ دنیا کی بادشاہی آ گئی ہے۔ اور 7ویں نرسنگے کا پیغام بھی یہ ہے کیونکہ لکھا ہے خداوند اور اس کے مسیح، لکھا ہے جو غالب آئے گا وہ خدا کا برہ کہلائے گا اور خداوند یسوع مسیح کے کام کو زمین پر سر انجام دے گا اور دنیا کی بادشاہی کو زمین پہ سر انجام دے گا اور اس کا مسیح بھی کہلائے گا۔ لکھا ہے خداوند اور اس کے مسیح کی ہو گئی۔ اور جس طرح میں نے کہا کہ اس بار خداوند یسوع المسیح کا مسیح آئے گا، خداوند یسوع المسیح کا وہ بندہ آئے گا، خداوند یسوع المسیح کا وہ برہ آئے گا جو مکاشفہ پر غالب آئے گا اور سارے کام کو سر انجام دے گا۔ تو 7واں نرسنگا جو ہے وہ پھونکا جا چکا ہے۔ جب 7واں نرسنگا پھونکا جائے گا عزیزو تو دنیا کی بادشاہی خداوند اور اس کے مسیح کی ہو جائے گی۔ لکھیں جب خداوند اپنے تخت پر اپنا ایک بیٹا بنائے گا، خداوند یسوع مسیح اپنے مکاشفہ کے بیٹوں میں سے ایک بیٹا بنائے گا جو اس کے مکاشفہ کے کلام پر غالب آئے گا، جو اس کے مکاشفہ پر غالب آئے گا، جو اس سے مکاشفہ لے گا، جو لکھا گیا ہے مکاشفہ اس کا 2 باب، اس کے 3 باب کے اندر لکھا ہے کہ جو غالب آئے گا میرے کلام کے اوپر میں اس سے قوموں پر اختیار دوں گا، اپنے تخت پر بٹھاؤں گا۔ لکھا ہے تب 7ویں نرسنگے کا پیغام کیا ہوگا کہ دنیا کی بادشاہی ہمارے خداوند یسوع مسیح اور اس کے مسیح کی، اس بندے کی جو آنے والا ہے غالب آئے گا اور جو آنے والا ہے اس کی بادشاہی کی تکمیل کا کام وہی سر انجام دے گا اور اس کے مسیح کی ہو گئی۔ 7ویں نرسنگا پر یہ کہہ دیا جائے گا، اعلان کر دیا جائے گا، تبھی تو یہ خداوند کا پیغام مجھ تک پہنچا کہ اس بادشاہی کا اور اس بادشاہی کے پیغام کو، دنیا کی بادشاہی کے پیغام کو جو ہے وہ اب ہم پہنچائیں دنیا تک، کیونکہ خداوند اور اس کے مسیح کا منتخب و انتخاب جو ہے وہ وقت آ چکا ہے۔ عزیزوں بات کو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ 7واں نرسنگا در حقیقت دنیا کی بادشاہی کا اعلان کرتا ہے اور یہ بادشاہی کا اعلان خداوند اور اس بندے کے تھرو ہوگا جو زمین پر کام سر انجام دے گا۔ ہزاروں لاکھوں بچے اس دوڑ میں دوڑ رہے ہیں، جو شخص بھی مکاشفہ کے اس کلام پر غالب آ جائے گا، وہ کوئی بھی ہو، وہ آپ ہوں، میں ہوں، کوئی بھی اس ویڈیو کو سن رہا ہے، جو سارے مکاشفہ کے کلام کو غالب آ کر اور اس کو زمین پر سر انجام دے دے گا، وہ در حقیقت خداوند یسوع مسیح کا بیٹا کہلائے گا، وہ خداوند یسوع مسیح کا برہ کہلائے گا، وہ خداوند یسوع مسیح کا مسیح بھی کہلائے گا۔ در حقیقت یہ وہی بات ہے کہ خدا باپ نے آسمانی باپ نے جس طرح یسوع مسیح کو مسیح بھی بنایا اور اس کو خدا بھی ٹھہرایا، اسی طرح خداوند یسوع مسیح ہم پیروکاروں میں سے اپنی مانند اب بنائیں گے۔ آج ہر مسیح کہتا ہے میں مسیح نہیں بن سکتا، میں یسوع مسیح کی مانند نہیں بن سکتا، تو خداوند یسوع مسیح ہی خود مسیح بنا کر ثابت کریں گے اور خود یہ ثابت کریں گے کہ ہاں جس طرح میں باپ کی مانند بنتا ہوں تم میری مانند بنو، کامل بنو جس طرح تمہارا آسمانی باپ کامل ہے۔ ہمیں یسوع مسیح کو فالو کرنا ہے کیونکہ ہمارا چرواہا، ہمارا بانی، ہمارا استاد خداوند یسوع مسیح ہے اور ہمیں اس کی مانند بننا لازمی ہے تاکہ ہم بھی یسوع مسیح کے حقیقی بیٹے بن کے ثابت کریں جس طرح وہ اپنے باپ کا حقیقی بیٹا بنا، ہمیں بھی بننے کی ضرورت ہے۔ تو 7ویں نرسنگے کے بعد وہ کہتے ہیں خداوند خدا قادر مطلق جو ہے جو تھا، تو یہ بات ثابت کرتی ہے جو تھا جو ہے
کیونکہ یہاں پر آنے والا کیوں نہیں لکھا گیا؟ یہاں پر آنے والا اس لیے نہیں لکھا گیا کیونکہ ابھی وہ نہیں آنے کا، ابھی یسوع نہیں آئے گا، یسوع سے پہلے اس کا مسیح آئے گا، اس کا بندہ آئے گا، اس کا بچہ آئے گا، اس کا بندہ آئے گا، اس کا پیروکار آئے گا جو اس کے کام کو سر انجام دے گا، اس کے بعد وہ آئے گا۔ اس کے 17 آیت میں لکھا گیا، اے خداوند خدا قادر مطلق جو ہے جو تھا، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے اپنی بڑی قدرت کو ہاتھ میں لے کر بادشاہی کی اور قوموں کو غصہ آیا اور تیرا غضب نازل ہوا اور وقت آ پہنچا ہے کہ مردوں کا انصاف کیا جائے۔ آپ کہیں گے کہ آپ نے تو کہا تھا خداوند خدا قادر مطلق جو تھا جو ہے، یہ حقیقت تو یسوع مسیح کا ٹائٹل ہے، تو یہاں پر پھر کیوں آنے والا لکھا گیا؟ یہ ٹائٹل تو پھر خدا باپ کا ہے۔ آپ کہیں گے یہاں آنے والا نہیں لکھا اسی لیے یہ ٹائٹل خدا باپ کا ہے۔ نہیں، یہاں یہ ٹائٹل اس لیے لکھا نہیں گیا کیونکہ اوپر لکھ دیا گیا کہ 7ویں نرسنگے پر دنیا کی بادشاہی خداوند اور اس کے مسیح کی ہوگی، کیونکہ 7ویں نرسنگے پر اس کے مسیح کا آنا ضروری ہے۔ اسی لیے یہاں نہیں لکھا گیا کہ جو آنے والا ہے، پہلے خداوند یسوع مسیح کا وہ بندہ آئے گا، اس کا مسیح آئے گا جو کام کرے گا، اس کے بعد جو ہے وہ آئے گا۔ تبھی یہاں نے لکھا گیا جو آنے والا ہے وہ ضرور دیکھیں، یسوع مسیح جس طرح بادلوں پر گئے ہیں بادلوں پر وہ اسی طرح آئیں گے، لیکن اس سے پہلے ان کا بندہ جو ہے مکاشفہ کا غالب جو آئے گا وہ بادلوں کے ساتھ آئے گا۔ در حقیقت اس کے بادل الگ ہیں، اس کے بادل جو ہے یہ ہیں، وہ یسایہ 60 باب اس کی 8 آیت میں لکھے گئے ہیں۔ یہ کون ہے؟ وہ ایک جماعت ہے، وہ لوگ ہیں، وہ خارج شدہ لوگ ہیں جن کے ساتھ وہ آئے گا، جو چاروں اطراف سے لوگوں کو جمع کرے گا، وہ ان کے ساتھ آئے گا، وہ ہیں اس کے بادل۔ یسوع مسیح بادلوں کے ساتھ کیا ہے؟ بادلوں کے ساتھ آئے گا۔ میں بھی بلیو کرتا ہوں کہ وہ مسیح ہے، میرا آقا ہے، میرا مالک ہے۔ میں تو یہ بھی بلیو کرتا ہوں کہ وہ ابدیت کا باپ بھی ہے۔ کیا آپ یہ بات بلیو کرتے ہیں؟ یسوع مسیح کو عجیب مشیر خدا قادر، ابدیت کا باپ، ابدیت کے باپ کے ٹائٹل کو آپ کیوں نہیں مانتے؟ آپ کو یہ ماننا ہوگا یہ ٹائٹل، کیونکہ وہ وقت آ چکا ہے کہ وہ خود اب اس ٹائٹل کو منوائے گا آپ سے۔ تو میں تو اس کو مسیح بھی مانتا ہوں، خدا بھی مانتا ہوں، اور ابدیت کا باپ بھی مانتا ہوں۔ ابدیت کا باپ کا مطلب فیوچر فادر، مکاشفہ کا باپ، ان بچوں کا باپ جو مکاشفہ کو زمین پر سر انجام دیں گے، ان کا وہ باپ بنے گا۔ تو در حقیقت یہ بات ہے جو آنے والا ہے، یسوع مسیح جس طرح گئے ہیں وہ اسی طرح آئیں گے، لیکن ان سے پہلے ان کا بندہ زمین پر سارے کام کو سر انجام دے گا، جو مکاشفہ پر غالب آئے گا، اور وہ بھی جو ہے وہ بادلوں پر۔ یہ تشبیہاً بات ہے، اس کے بادل الگ ہیں، مسیح خداوند کے بادل الگ ہیں، یسوع مسیح کے بادل الگ ہیں، اس کے بادل الگ ہیں۔ میں اس پر بھی ٹاپک بنا کے آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے بادل اور یہ خداوند یسوع مسیح کے بادلوں میں کیا فرق ہے۔ آپ ہر چیز کو مکس کریں گے، یہی ایمان کی ٹھوکر ہے۔ تو 7ویں نرسنگا پر در حقیقت دنیا کی بادشاہی آتی ہے، اور دنیا کی بادشاہی کا وقت عزیزو آ چکا ہے۔ آپ خداوند سے پوچھیں اور پتہ کریں، دریافت کریں۔ اگر آپ کا رشتہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ہے تو آپ اس بھید کو سمجھ جائیں گے، اور اگر نہیں ہے تو پھر خداوند سے آپ اپنے رشتے کو دریافت کریں، آپ کا رشتہ کیسا ہے خداوند کے ساتھ۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آمین۔